جہاں سے آج ہم بات شروع کر رہے ہیں وہ ہے قصہ آدم و ابلیس۔ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید فرقان حمید میں بہت مرتبہ آیا ہے، اور جو کسی بھی چیز کو جب ریپیٹ کیا جاتا ہے، تکرار کیا جاتا ہے، اعادہ کیا جاتا ہے، تو اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اسباق ہیں ان کو حاصل کیا جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بار بار اس وجہ سے ذکر کر رہا ہے کہ اس عالم خلق میں رہتے ہوئے جو انسان کی پرواز ہے اور جو عالم امر سے اس کا تعلق ہے وہ کس طرح کٹتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں بار بار قصہ آدم و ابلیس کو پڑھنا چاہیے، چونکہ وہ جنت کا سارا سلسلہ اور پھر جنت سے اس دنیا میں آنا اور پھر اس دنیا میں آ کے اس کا ورگلانا اور کنفیوز کرنا، اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور ایک بنیادی بات جو وہاں بار بار ذکر کی گئی وہ ہے ستیزہ کا رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی کا شرار بولہ بھی سے۔ اقبال نے کہا کہ جو چراغ مصطفی ہے اس کا جو مقابل ہے، مخاصم ہے، وہ شرار بولہبی ہے، اور ان کی مخاصمت کا جو سامنا کرنے والا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے، اسے کن کن چیزوں کو وہاں سے اخذ کرنا چاہیے۔ بات سورہ حجر سے ہم نے شروع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قد و قامت کے ان اعتبار سے مجھے اور آپ کو بہت چھوٹا اور کوتا رکھا ہوا ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں قد و قامت کے اعتبار سے میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر کیفیات یہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے قد و قامت میں چھوٹا ہونے کے باوجود بھی یہ ارشاد فرمایا سخر لکم ما فی الارض جمیعا، اور ایک میں تو فرمایا ما فی الارض والسماء، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے ہے۔ تو اقبال نے بھی اس پر بات کی نا، تو نہیں جہاں کے لیے جہاں تیرے لیے ہے۔ یہ اقبال کی ایک اپنی پرواز ہے کہ کہیں یہ یہاں کھو کے نہ رہ جائے۔ یہ اصل میں اقبال نے جو مٹیریلزم کے دائیان ہیں ان کو جا کے ہٹ کیا ہے کہ تم ہمیں یہاں دبانا چاہتے ہو، یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے۔ اور اقبال نے تو نوجوانوں کو جو کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، تو کمند ایک پہلا سہارا ہوتا ہے، سلم کا کام دیتی ہے وہ۔ تو خیر ہم بات سورہ حجر پہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بظاہراً قد و قامت کے اعتبار سے بڑا مختصر بنایا ہے، لیکن اس عالم خلق کی ساری چیزوں کو حضرت انسان کے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا جوہر ہے کہ زمین و آسمان، مہر و ماء، بحر و بر، بادل، ہوائیں، ہر چیز اس کی خدمت گزاری کے لیے سرگرم عمل نظر آتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ اس کی حقیقت کو یہاں بیان فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی اس سے پیدا فرمایا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے۔ سلسال
اس خشک شدہ کیچڑ کو کہتے ہیں جسے اگر انگلی سے ٹکرایا جائے تو وہ بجنے لگتا ہے، اور ہما اس مٹی کو کہتے ہیں جو کافی دیر پانی میں رہنے کے بعد سیاہ ہو جاتی ہے۔ اور مسنون، اس کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جسے کسی سانچے میں رکھ دیا جائے تو جس سانچے میں رکھا جائے، جس ڈائی میں رکھا جائے، اس کی وہ شکل اختیار کر لیتی ہے، یا اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت انسان کے بارے میں رب تعالیٰ اس کی جو پروسیجر ہے اس کی تخلیق کا، اسے بیان فرما رہا ہے کہ اس کا پروسیجر یہ ہے۔ ہم نے گزشتہ میں ذکر کیا تھا کہ عالم خلق کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مختلف جگہوں پہ بیان کی گئیں۔ پھر اس کے بعد یہاں جنوں کے بارے میں بھی ذکر کر دیا گیا کہ یہ جو جنات ہیں ان کو نار سموم سے پیدا کر دیا گیا، اور یہ نار سموم ایسی آگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا۔ آج آپ اپنا ڈائننگ ہال بناتے ہیں، بڑا گھر بناتے ہیں کوئی، تو آج بھی اب اس ٹیکنالوجی سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ایسی آگ جلاتے ہیں کہ جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اصل میں جو عقدے کھولے ہیں وہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کھولے ہیں۔ نار سموم سے اس کو پیدا کیا۔ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے پیدا کیا یا جن کو پہلے پیدا کیا؟ اسی آیہ مبارکہ نے جواب دے دیا کہ حضرت انسان کو بعد میں اور جنوں کو پہلے پیدا فرمایا گیا۔ پھر جب انسان کو پیدا کر لیا تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ اس کو بالکل سادہ کر دیں، جو ایکو وغیرہ وہ ختم کریں، دقت ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ فرشتے بھی پہلے سے موجود تھے۔ انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ بے شک میں بشر کو کھنکھناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی اس سے پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اسے درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح کو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے فرشتو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس میں تخلیق انسانی کا وہ اگلا مرحلہ اسے بھی بیان کیا گیا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، اور مٹی سے بنانے کے بعد جو چیز اس میں ڈالی گئی وہ ہے نفخت فیہ روحی، اللہ تعالیٰ نے اسے روحی کا اعزاز عطا فرمایا ہے، جسے ہم نے عالم امر سے تعبیر کیا کہ عالم خلق سے میرا آپ کا جسم ہے اور عالم امر سے میری اور آپ کی روح ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے یہ خطاب فرشتوں سے کیا تھا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں کو حکم ملا، تو قرآن کہتا ہے سارے کے سارے فرشتے سر بسجود ہو گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ نے سو موٹو ایکشن اسے کہا جا سکتا ہے، اس پہ لیا اور فرمایا، اس کو لائن میں لیا۔ قال یا ابلیس، جلالی انداز میں غضب ربی اس پر برسا۔ یہ وہ پہلا بدبخت تھا کہ جس نے جلال الہی کو ابھار دیا۔ رب تعالیٰ نے کہا یا ابلیس ما لکا، ابلیس کیا ہوا تجھے؟ اللہ تکون مع الساجدین، یہ سارے تو گر گئے، تو نہیں گرا؟ یہ کہ نہیں ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، اس کی بھی ٹون کے اندر ایگو آ گئی۔ یہ وہ پہلا شخص ہے، یہ وہ پہلا ہے کہ جو عالم امر کے ساتھ رشتہ اپنا کٹوا بیٹھا ہے۔ اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، وہ گستاخ کہنے لگا میں یہ بات کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار اور سیاہ تھی۔
وہ جو تخلیق کا مرحلہ بیان کیا اس پر کہ میں اسے کیسے سجدہ کروں، بے وقوف تھا، وہ بھی تعقل پسند تھا، پہلا لبرل تھا، سیکولر تھا، اس نے مٹی کو تو دیکھا لیکن عالم ارم کی روح کو نہیں دیکھا۔ آج بھی کئی تعقل پسند ہیں، انہیں چلتے پھرتے زمین پر محمد عربی تو نظر آئے، لیکن وہ کہ جو دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام سے آگے گزرا وہ نظر نہ آیا۔ عالم بشریت کو تو سمجھ سکے لیکن وہ عالم امر کے ان سلسلوں کو نہ سمجھ پائے، انہیں وہ کیفیات بھول گئی کہ ہوتا یوں ہے کہ جو دیکھتا ہے بیان وہ کرتا ہے، دکھانے والا خود بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ اس نے دیکھا تو دیکھنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ ابتدا دیکھیے ذرا شیطان کی کہ اس نے وہ جو ابتدائی اس کا پروسیجر تھا کہ رب تعالیٰ نے جب اپنے کارخانہ ہائے قدرت میں اس کو پروڈیوس کیا انسان کو، اس کے پورے پروسیجر کو بیان کیا، اس پروسیجر میں جو ابتدا تھی اس کو دیکھا، مورت کو دیکھا، صورت کو نہ دیکھ سکا، تو اس نے انکار کر دیا۔ اور پھر ایگو ٹون دیکھیے اس کی کیا ہے، کہنے لگا لم اکن لیسجدا، میں کیسے ایسے بشر کو سجدہ کر سکتا ہوں، میں تو گوارا ہی نہیں کرتا۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو تو نے پیدا کیا بجنے والی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار تھی۔ بالکل ویسے کراس ٹاکنگ ویسے مشکل ہوتی، بالکل کراس اس کو ریپلائی کیا گیا کہ بالکل کوئی ابتدائیہ نہیں بنایا گیا۔ قال فخرج منہا، سٹیپ ڈاؤن، نکل جا یہاں سے، انک رجیم، تو مردود ہے، فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنتیں ہی برستی رہیں گی۔ اچھا یہ بات جب ہو گئی تو وہ نکلا نہیں۔ دیکھیے ذرا اس کی آگے ٹون دیکھیے کیا ہے، قال ربی، پھر بھی کہنے لگا میرے رب، لیکن اگلی بات کیا کہنے لگا، ربی میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں۔ یہاں رک کر ذرا سمجھیے گا کہ قلبی تعقل پسندوں کا، سیکولرز کا، لبرلز کا اور اہل مذہب کا مسئلہ تھا، اور آج بھی مسئلہ انہی کا ہے، نقطہ وہی ہے۔ لیکن وہ جو پہلا سیکولر تھا وہ تو مان رہا تھا کہ قیامت آنی ہے، لیکن یہ اس مسئلے میں ان سے بھی آگے چلے گئے۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے ہڈیاں اٹھائیں اور ان ہڈیوں کے اپنے ہاتھوں سے چورا کیا، اور چورا کرنے کے بعد کہنے لگے کیا انہیں بھی رب اٹھائے گا؟ پھر اگلی بات کہنے لگے کہ عقل اپیلنگ چیزیں ہیں، عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اگر ہم اٹھائے جائیں گے تو کوئی دلیل دیں، اگر آپ کے پاس دلیل نہیں تو ہم دیتے ہیں کہ آج تک عالم انسانیت میں جسے مارا گیا اسے اٹھایا تو گیا نہیں، وہاں تک ایک پورا جناب آدم سے سلسلہ ہے، کسی کو نہیں اٹھایا گیا۔ تو یہ تعقل پسندوں کے دلائل کل بھی بڑے مضبوط تھے اور آج بھی بظاہراً مضبوط ہے۔ وہ کہتے ہیں جس تھیوری کو نیوٹن پیش کرے، جسے آئنسٹائن پیش کرے، جسے سٹیفن پیش کرے، وہ ینگ جنریشن کو اپیلنگ باتوں سے موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بڑی ریسرچ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے انکار کر دیا تو کہتے ہیں یہ عقل سے پیدل ہے، اسے پاگل خانے میں لے جاؤ۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں اگر سٹیفن کی تھیوری تمہارے ہاں رد نہیں کی جا سکتی، یہ تم عقل پسند ہو، تمہارا مسئلہ ہے۔ اگر نیوٹن کی نہیں کی جا سکتی، تم عقل پسند ہو، تمہارا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم ہیں اہل مذہب۔ اس وقت تعداد 8 ارب ہے دنیا کی، 8 ارب کے 8 ارب بھی نیوٹن کا دماغ لے کے آ جائیں، آئنسٹائن بن جائیں، لیکن قرآن جس بات کو کہہ دے بات وہی ہوگی، یہ سارے کے سارے وہیں رہ جائیں گے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تعقل میں اور اہل مذہب میں یہی فرق ہے کہ عقل والے کیا کرتے ہیں، اقبال نے کہا وہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ وہ کہتے ہیں ہر جگہ گھوڑا دوڑاتے ہیں، اقبال کہتے ہیں بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل،
لیکن کبھی کبھی اس کو تنہا بھی تو چھوڑ دے. وہاں سوار ہونا چاہتا ہے تو بلال سے خیرات مانگ عشق کی، اور نہیں تو ویسے کرنی کے پاس چلا جا اور ان سے مانگ پھر چل، کہ وہاں عقل نہیں چلتی، وہاں عقل وہی چلے گی جو وہی کے تابع ہوگی. تو تعقل پسندی ان کی دیکھیے کہ انہوں نے تو انکار کر دیا، لیکن شیطان بعث بعد الموت کا انکار نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے قیامت کے دن تک، جس دن مردوں کو اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے مہلت دے دے. ایک اور خاص پہلو یہاں ذکر کیا، توحیدی ہونے سے اس نے انکار نہیں کیا. قال ربی، وہ کہہ رہا میرے رب. توحیدی تو اس وقت بھی بڑا گہرا تھا. پھر بلکہ اگلے جملے میں وہ کہتا ہے فَأَنذِرْنِي، مانتا بھی یہ اتھارٹی ساری تیرے پاس ہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فَأَنذِرْنِي، مجھے بھی کوئی اتھارٹی دے دیں. وہ عقل اور ہے کہ جو شیطان کو اتھارٹی ملے تو مان جائے، لیکن رسول اللہ کو ملے تو کویسچن مارک لگا دے. فَأَنذِرْنِي، اس نے کہا مجھے مہلت دیجئے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جا تجھے مہلت دے دی. کب تک؟ جب تک تو نے مانگی. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت مقررہ کے دن تک تجھے مہلت دے دی گئی. قال ربی، اب وہ پھر کہنے لگا ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، پھر وہ یہ گوٹون. اور جب انسان کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کے اندر کتنا غصہ ہے. کہنے لگا بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے، میں برے کاموں کو خوشنما بنا دوں گا زمین میں، اور ان انسانوں کو ضرور گمراہ کر دوں گا. ساتھ ہی کہنے لگا مستثنا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے تو نے چن لیا یا جنہیں چن لیا گیا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ جو میری طرف آتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں میں تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ جو تیری پیروی کرتے رہیں گے. یہ پورا مضمون یہاں سورہ حجر میں بالتفصیل ذکر کیا گیا. اب ہم آتے ہیں اس سے جس چیز کو ہم نے اخذ کرنا ہے وہ کیا، کہ سب سے پہلی بات کہ عالم خلق میں رہتے ہوئے جسم اور روح دو چیزوں کا میں اور آپ مجموعہ ہیں، اور جسم کو اللہ تعالیٰ نے عالم خلق سے پیدا کیا اور روح کو عالم امر سے پیدا کیا. اس جسم کی ویلیو کب بنی؟ جب نفخت فیہ عالم امر والے اس سلسلے نے اس کے اندر کام کیا. ورنہ جناب صالح علیہ السلام کے دور میں تو تعقل پسند اتنے عروج پہ چلے گئے تھے، انہوں نے تو مورتیاں بنا لی تھیں، اور وہ کہنے لگے اگر آپ بھی نبی ہیں تو پھر اس کے اندر اگلا کام بھی کریں کہ ہم اس میں 3D 4D جسے 5D آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں. جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو تو رب تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کے اندر اتنی کوالٹی رکھی ہوئی تھی کہ وہ ایسی چیزیں تراش دیتے تھے کہ اصل اور نقل میں فرق ہی نہیں لگتا تھا. تو اپنے نبی سے کہنے لگے مورتیں تو ہم بھی بنا لیتے ہیں، اگلا کام ہم سے نہیں ہوتا. رب تعالیٰ نے جناب صالح کو اتھارٹی دی، اگلا آپ کریں. ہاتھ لگایا اور ساتھ ہی کہا کہ اسے، اس مورتی کو کہا نکل. وہ نکلی تو چلتی پھرتی اونٹنی تھی. کہا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے.